Sorry for interruption, students. Next step number 4 is choosing the study design. The research design is a blueprint or framework for fulfilling objectives and answering such questions. अब research study design क्या है? It's a framework for fulfilling our objectives, for answering all those questions which we want to answer. It's a matter it's a master plan specifying the methods and procedures for collecting, processing and analyzing the collected data. क्या है कि ये स्टडी डिजाइन जो है, एक जो स्टडी फ्रेमवर्क है, वो हमें जो है वो सारे के सारे डाटा की कलेक्शन, डाटा का एनालिसिस और उसमें रिपोर्ट बनाने में हेल्प आउट करता है. There are four basic research designs that a researcher can use to conduct his study. कहता है कि चार रिसर्च डिजाइन हो सकते हैं. ठीक है. नंबर 1 सर्वे, नंबर 2 एक्सपेरिमेंट, नंबर 3 secondary data एंड नंबर 4 ऑब्जर्वेशनल स्टडी. ठीक है. तो वो किसी भी स्टडी के लिए जो है ये चार जो है वो स्टडी डिजाइन जो होते हैं, स्टडी फ्रेमवर्क्स जो होते हैं, वो यूज हो सकते हैं. तो रिसर्चर्स जो है इनको अडॉप्ट कर सकते हैं. Students, next step number 5 is deciding on the sample design. Sampling is an important and separate step in the research process. वो स्टडी डिजाइन था, ये आपने माइंड में रखना है. ये सैंपल डिजाइन है, वो एक ओवरऑल फ्रेमवर्क था. और ये सैम्पलिंग है कि आपकी जो है वो पॉपुलेशन कौन सी होगी, आपका सैंपल क्या होगा. ठीक है जी. अब पॉपुलेशन और सैंपल का फर्क मैंने पहले भी आपको एक दफा बताया था कि पॉपुलेशन और सैंपल में क्या फर्क होता है. उसको आज हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि आपने अपना सैंपल डिजाइन जो है वो डिसाइड करना है. पॉपुलेशन इज द टोटल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स अबाउट विच वी विश टू मेक सम जनरलाइजेशन. पॉपुलेशन जो है, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि ये ओवरऑल जो है ये एक आपका एलिमेंट्स की कलेक्शन है जिस पे आप कोई अपनी जनरलाइजेशन जो है वो बनाएंगे. कि मतलब मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की कि आपने कोई रिसर्च करनी है यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा जो है उसके स्टूडेंट्स पे. अब आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा का जो है सपोज आप डिपार्टमेंट ले लें, अपना ले लें केमिस्ट्री डिपार्टमेंट. ठीक है जी. आप इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं किसी भी अपने एक डिपार्टमेंट के किसी भी इशू पे. तो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो आपकी पॉपुलेशन होगी. ठीक है. अब एक पूरे का पूरा डिपार्टमेंट जो है, पूरे के पूरे डिपार्टमेंट के अंदर ऑलमोस्ट जो है वो 1000 भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं. तो ये सारे की सारी जो है ये आपकी पॉपुलेशन है. और इस पूरे डिपार्टमेंट के अंदर से जो आपने चंद स्टूडेंट्स लेने हैं, मतलब आप 10 ले लें, आप 50 ले लें, आप 100 ले लें, तो वो आपका जो है वो सैंपल होगा. A sample is a part of population. Sample is a part of the whole population, carefully selected to represent that population. और वो जो सैंपल होगा जो आपने अपने पूरे डिपार्टमेंट्स के अंदर से या 1000 स्टूडेंट्स के अंदर से आपने एक 100 स्टूडेंट्स को लिया है, वो 100 स्टूडेंट्स जो है वो पूरे के पूरे 1000 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा. ठीक है जी. तो सैंपल और पॉपुलेशन जो स्टूडेंट्स है उसमें ये बेसिकली फर्क है. जो पॉपुलेशन है वो एज अ होल है, तो जो सैंपल है वो सिलेक्टेड, जो आप पूरी की पूरी पॉपुलेशन के अंदर से जो है सिलेक्टेड लोग लेते हैं, वो आपका सैंपल है. सैंपल डिजाइन रेफर्स टू द मेथड्स टू बी फॉलोड इन सिलेक्टिंग अ सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन. अब सैंपल डिजाइन क्या है कि जो आपकी पूरी की पूरी पॉपुलेशन होती है उसके अंदर से आपने जो सैंपल सिलेक्ट करना होता है, तो उस सैंपल की सिलेक्शन के लिए कुछ मेथड्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है. सैंपल की सिलेक्शन के लिए वो मेथड्स जो होते हैं, दोज मेथड्स आर कॉल्ड सैंपल डिजाइन. के मतलब आपने
ان میتھڈس کو فالو کرتے ہوئے اس پوری پاپولیشن کے اندر سے ایک سیمپل لینا ہے. ٹھیک ہے, آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ مطلب جو ہے وہ کوئی بھی ریسرچر جو ہے وہ اپنی چوائس کے بندے جو ہے وہ وہاں سے اٹھا لے. ٹھیک ہے, تو آپ نے ایک پروسیجر کو فالو کرنا ہے, آپ نے میتھڈس کو فالو کرتے ہوئے اس پوری پاپولیشن کے اندر سے سیمپل لینا ہے. جو وہ سیمپل ہوگا وہ پوری پاپولیشن کی ریپرزنٹیشن ہوگی, اور اس سیمپل کی سلیکشن کے لیے جو میتھڈز جو ہے آپ نے فالو کرنے وہ میتھڈ سیمپل ڈیزائن کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ اسٹیپ اسٹوڈنٹس جو ہے اسٹیپ نمبر 6 ڈیٹا کی کلیکشن کا. ٹھیک ہے, اب ہم نے یہ کہا تھا کہ کچھ جو ہوتے ہیں ریسرچ کی ٹائپس ہوتی ہیں ان میں ڈیٹا کوانٹیٹیو ہوتا ہے, اور کچھ میں ہم نے کوالٹیٹیو ڈیٹا جو ہے وہ ہم نے کرنا ہوتا ہے کلیکٹ. تو یہ ہم نے کوانٹیٹیو اور کوالٹیٹیو ڈیٹا کو پہلے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے, اس کو بھی دوبارہ اسی پروسیس کے اندر ہم ڈسکس کرتے ہیں. کوانٹیٹیو ڈیٹا کلیکشن کے جو میتھڈز ہیں اس میں سروے آتا ہے, ایکسپیریمنٹس آتے ہیں, دین آبزرویشنز آتی ہیں. تو ان کو ہم نے آلریڈی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہوا ہے. تو سروے جو ہے, جب ہم سروے کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ملٹیپل چوائس کوسچنز جو ہوتے ہیں وہ ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. وہ ہم فزیکلی بھی جا کے ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, مطلب آپ ایک کلاس میں چلے گئے, آپ ایک ادارے میں چلے گئے اور خود آپ کے پاس جو ہے وہ کوسچن ایئر موجود ہے, آپ نے سروے کیا ہے, سروے کے اندر آپ نے وہ کوسچن ایئر ڈیوائڈ کیا, ڈیوائڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو فل کروا کے کلیکٹ کر لیا اور آپ کے پاس جو ہے وہ ڈیٹا آ گیا. اور دوسرے نمبر پہ آپ نے آن لائن کسی مطلب جو ہے آپ نے میلز کر دیا ہے, وہ کوسچن ایئر جو ہے مختلف لوگوں کو آپ نے کسی واٹس ایپ گروپ میں سینڈ کر دیا ہے کہ اس کو فل کر کے مجھے واپس کر دیں. تو اس طرح سے بھی آپ جو ہے وہ ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں. دین ایکسپیریمنٹس ہیں, سچویشن ان وچ ویریبلز آر کنٹرولڈ اینڈ مینیپولیٹڈ ٹو اسٹیبلش کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ. کہ کسی پرٹیکولر ایکسپیریمنٹ آپ کر رہے ہیں, جب آپ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو اس سچویشن کو آپ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. ایکسپیریمنٹ کرتے وقت آپ نے کچھ رولز بنائے ہوتے ہیں, کچھ ریگولیشنز بنائی ہوتی ہیں. تو کیا ہوتا ہے اس میں جو آپ کے ویریبلز ہوتے ہیں ایکسپیریمنٹس کے دوران وہ کنٹرولڈ ہوتے ہیں. آپ نے کوئی ایکسپیریمنٹ کیا اور ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ ڈیٹا آ گیا. دین آبزرویشنز جو ہیں, observing subjects in a natural environment where variables cannot be controlled. اب ایکسپیریمنٹ اور آبزرویشن کا کیا فرق ہے, یہ دونوں آپس میں اپوزٹ ہیں. جو ایکسپیریمنٹ ہے اس میں آپ جو ویریبلز ہیں ان کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں, بٹ جب آپ نیچرل سیٹنگ میں کوئی آبزرویشنز کر رہے ہیں وہاں پہ جو ویریبلز ہوتے ہیں وہ کنٹرولیبل نہیں ہوتے. وہاں پہ ویریبلز کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. ایک نیچرل انوائرمنٹ ہے, آپ نے جسٹ چیزوں کو آبزرو کیا ہے, آبزرو کرنے کے بعد آپ کے پاس جو ہے اس کا ڈیٹا آ جاتا ہے. دین اسٹوڈنٹس, کوالٹیٹیو ڈیٹا کیا ہوتا ہے, اس میں انٹرویوز ہوتے ہیں, ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہوا ہے کہ اوپن اینڈڈ کوسچنز ہوتے ہیں کہ آپ نے ایک کوسچن کیا ہے تو اب اٹس ٹوٹلی ڈیپینڈز اپون دا رسپونڈنٹس اور اپون دا انٹرویو کہ آپ کو اس کوسچن کا وہ کیا آنسر دے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ملٹیپل چوائس نہیں ہے کہ جسٹ اس نے ٹک کیا اور 1 2 3 4 آپشنز ہیں, ایک اس نے ٹک کر دیا, یا اے بی سی ڈی 4 آپشنز ہیں, ایک کو اس نے ٹک کر دیا. آپ نے کوسچن کیا انٹرویو کے دوران اور اس کا آنسر اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو وہ بندہ ہے جو جس سے آپ نے کوسچن کیا ہے وہ اس کا کیا آنسر دے. دوسرے نمبر پہ فوکس گروپ ہے. یہاں پہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ڈسکشن امانگ اے گروپ آف پیپل اباؤٹ اے ٹاپک ٹو گیدر اوپینینز دیٹ کین بی یوزڈ فار فردر ریسرچ. کہ آپ نے ایک پورے گروپ میں, جیسے ٹیچر کلاس کے سامنے کھڑا ہے اور اس نے پوری کلاس کو ایک کوسچن کر دیا ہے, اب کیا ہے کہ وہ اسی ایک ٹاپک پہ مختلف اوپینینز آئیں گی مختلف لوگوں کی, تو اس طرح سے بھی وہ ان اوپینینز کو کنسیڈر کر کے فردر اپنی ریسرچ جو ہے اس کو کیری کر سکتا ہے. دین ایتھنوگرافی, ایتھنوگرافی کا ہم نے ڈسکس کیا تھا اسٹوڈنٹس, پارٹیسپیٹنگ ان اے کمیونٹی اور آرگنائزیشن, کسی ایک پرٹیکولر کمیونٹی کے اندر رہتے ہوئے یا ایک آرگنائزیشن کے اندر رہتے ہوئے, کسی ایک ادارے کے اندر رہتے ہوئے بہت عرصے کے لیے جب آپ رہ رہے ہوں اور آپ لوگوں کو آبزرو کر رہے ہوں, ان کے کلچر کو, ان کے بیہیویئر کو, ٹھیک ہے, تو ان کو آبزرو کرتے ہوئے آپ جو ہے جو ڈیٹا کی کلیکشن کرتے ہیں, that type of data is also called qualitative data. اور لٹریچر ریویو جو ہوتا ہے,
جب آپ مختلف جو آلریڈی ریسرچز ہوئی ہوتی ہیں ان کا ریویو کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو جو ڈیٹا ملتا ہے وہ ڈیٹا کوالٹیٹیو ڈیٹا جو ہے وہ کہلاتا ہے. اسٹوڈینٹس نیکسٹ اسٹیپ دا اسٹیپ نمبر 7 از پروسیسنگ اینڈ اینالائزنگ ڈیٹا. اب اس میں کیا کرتے ہیں ہمارے پاس ڈیٹا آ چکا ہے وہ ہم نے کوانٹیٹیو کلیکٹ کیا ہو یا ہم نے کوالٹیٹیو کلیکٹ کیا ہو تو اب ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے. ہم نے کیا کرنا ہے اس ڈیٹا کو پروسیس کرنا ہے اس کو اینالائز کرنا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ ڈیٹا انالیسس یوزلی انوالوز ریڈیوسنگ accumulated data to a manageable size, developing summaries, searching for patterns, and apply statistical techniques for understanding and interpreting the findings in the light of the research questions. کہ جو ہمارے پاس کوالٹیٹیو ڈیٹا ہوتا ہے اسٹوڈینٹس وہ ڈیٹا ہوتا ہے بہت زیادہ کہ ہم نے انٹرویوز کیے ہم نے آبزرویشنز کی ہم نے جناب جو ہے مختلف جو ہے وہ ٹولز کے تھرو ہم نے ڈیٹا کو کلیکٹ کیا تو بہت زیادہ بلکہ ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے. ہم نے کیا کرنا ہے اس کو پہلے مینیجیبل سائز میں لے کے آنا ہے اس کو ریڈیوس کرنا ہے اس کی سمری بنانی ہے ٹھیک ہے اس کی سمریز ڈیولپ کرنی ہے. پھر مختلف پیٹرن کو سرچ کرتے ہوئے ہم مختلف اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیکس کو اپلائی کرتے ہوئے ہم اس کی انڈرسٹینڈنگ اور انٹرپریٹنگ جو ہے اس کو ڈیولپ کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو کیا کرتے ہیں ہم اس ڈیٹا کو پہلے ریڈیوس کر لیتے ہیں اس کی سمریز وغیرہ بنا لیتے ہیں. ریڈیوس کرنے کے بعد جب ہم ڈیٹا ہمارا جتنا ریکوائرڈ ڈیٹا ہے اتنا ہمارے پاس جب ڈیٹا اویلیبل ہوگا تو دین وی ول بی ایبل ٹو اینالائز دیٹ پرٹیکولر ڈیٹا in order to give the questions of research which we set earlier. ٹھیک ہے. Further, the researcher based on his analysis determines of his findings. جب آپ ڈیٹا کا انالیسس کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے اپنی ریسرچ کی فائنڈنگز آ جاتی ہیں آپ کے سامنے اپنی ریسرچ کے کنکلوژنز آ جاتے ہیں کہ آپ کو کیا جو ہے فائنڈنگز آپ کے سامنے آئی کیا کنکلوڈ کیا آپ نے اپنی ریسرچ سے. ٹھیک ہے جی. The techniques to be used in analyzing data may range from simple graphical technique to very complex multivariate analysis depending on the objectives of the study. کیا مطلب ہے اسٹوڈینٹس کہ وہ کہتا ہے کہ سمپل جب آپ ڈیٹا کا انالیسس کرتے ہیں نا اس میں